اس ویڈیو میں حسن اللہ جاڑی کے پاس صاحب آگے کہتے ہیں کہ بھائی زنجیر زنی ثابت کریں. اب دیکھتے ہیں کہ حسن اللہ جاڑی زنجیر زنی ثابت کر پاتے ہیں یا نہیں، ماتم ثابت کر پاتے ہیں یا نہیں. السلام علیکم جنید صاحب. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. تھینک یو سر. بولیں. السلام علیکم سر. سر میں جنید بات کر رہا ہوں واکنڈ پاکستان سے. جی سر. آپ کو میں کچھ مہینوں سے سن رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ تحقیق بہت اچھی کرتے ہیں. میں خود بھی اسی پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس دین کو تحقیق کے ساتھ ہی سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی میرے کچھ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں تو میں اس کانٹیکسٹ کو جانتا ہوں جس کانٹیکسٹ میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں. تو میں میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں ماتم کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ میں کچھ عظیم شخصیتوں کے نام لیتا ہوں. حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ. ان کی جب وفات ہوئی تھی تو ان کی وفات کے سال کو غم کا سال قرار دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جی پھر جنگ احد میں، غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تھی جن کے جستفاقی کی بے حرمتی بھی کی گئی تھی. جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ حضرت امیر حمزہ یہ جو شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کے چچا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو کیا ان کی شہادت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود ماتم کیا یا کسی نے ماتم کیا اور انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کیا یا اس کو ایکسیپٹ کیا؟ پہلے تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کی دلیل ہو کہ انہوں نے خود ماتم کیا، اگر نہیں تو کسی اور نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت کی اجازت دی. یہ میرا پہلا سوال ہے، اس کا آپ ذرا جواب دیجیے. جی سر، آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. حضرت دیکھیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے جو مصائب ہیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وفات سے اس کا قیاس نہیں. ابو طالب علیہ السلام باعزت زندگی بسر کی انہوں نے. قریش کے سردار تھے، مکے کے وہ سردار تھے، سب سے بڑے مؤثر انسان تھے مکے میں. ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. ان کو کسی نے بھوکے قتل نہیں کیا، پیاسے قتل نہیں کیا، ان کو کسی نے ذبح نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. حضرت ابو طالب علیہ السلام. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی، ان کی ڈیتھ جو ہے نیچرل ڈیتھ ہے، وہ باعث حزن ہے، لیکن جو مصیبت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ ان کی نہیں ہے. حضرت حمزہ علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جماعت مخالفین کے ہاں بہت سارے روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد سے واپس آئے تو وہاں پر وہ زور سے روئے اور چیخ کے روئے حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت پہ. میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ یہ اگر آپ اجازت دیں. اور پھر دوسروں کو بھی حکم دیا کہ تم حمزہ پہ رویا کرو. ایک منٹ میں وہ ایک کتاب میرے پاس ہے، دوسرا کتاب شیلف سے اٹھانا ہوگا. ایک منٹ آپ مجھے اجازت دیں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں، یہ المستدرک علی الصحیحین ہے. میں اس کو فل اسکرین کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے، پھر میں آپ کو واپس لکھاتا ہوں. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں، جلد نمبر 3 ہے. دارالفکر بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پر صفحہ نمبر 407 میں. یہ صفحہ نمبر 407 ہے. یہ صفحہ نمبر 407 ہے، کتاب معرفت الصحابہ میں ہے. اچھا، یہاں پر حدیث نمبر اگلے صفحے میں آپ، اس میں کئی احادیث ہیں حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت پر. یہ جو 4963 ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو کھوئے، یعنی شہادت ہو گئی حمزہ علیہ السلام کی یوم احد، جب لوگ بھاگ گئے تھے. اچھا، جب لوگ واپس آئے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حمزہ نہیں ہے. لوگ بھاگ گئے تھے نا جنگ سے، جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حمزہ یہاں پہ نہیں ہے. حمزہ کہاں ہے؟ لوگوں نے دیکھا، کسی نے کہا کہ میں نے ان کو ایک درخت کے ساتھ دیکھا تھا کہ وہ لڑ رہے تھے بہت بہادری سے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر ہوں، اور میں ابو سفیان اور اس کے اصحاب سے، ابو سفیان اور اس کے ساتھی سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں. اچھا، فصار نحوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ زندوں میں ابو سفیان حمزہ علیہ السلام زندوں میں نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا تھا کہ وہ درخت کے ساتھ میں نے دیکھا تھا، وہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ چلے گئے. فلما رأى جبهته بكى، جب انہوں نے دور سے دیکھا اپنے چچا کا
جبین مبارک دیکھا، دور سے نظر آیا تو پتہ چلا کہ یہ شہید ہیں، تو روئے ہیں. وَلَمَّا رَأَى مَا مُثِّلَ بِهِ شَهِقْ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ ہندہ نے، جو معاویہ کی ماں ہے، اس نے حضرت حمزہ کی ناک کاٹی ہے، کان کاٹے ہیں، ہون کاٹے ہیں، اس کا بالکل مسئلہ کر دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہقہ مارا ہے، شہق. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیخ ماری ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا. شہقہ بولتے ہیں چیخ مارنے اور زور سے رونے کو. اچھا، یہ جلد نمبر 2 ہے مسند احمد کی، مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر 2، شاب دار احیاء تراث العربی. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 119 میں، 129 میں، 129 میں. یہ پیج نمبر 129 ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ملاحظہ کریں حدیث نمبر 4964، 4964. ان ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس آئے. فجعلت نساء الانصار یبکین علی من قتل من ازواجہن. جب وہ واپس آئے احد سے تو انصار کی عورتیں، مدینے والے عورتیں، ان کے جو عزیز قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، تو ان پہ رونا شروع کر دی. انہوں نے رونا شروع کر دی، رونا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا. تو عورتوں نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولكن حمزة لا بواکی له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چچا حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں ہے. مدینے والے اپنے مردوں پہ، اپنے شہیدوں پہ رو رہے ہیں، میرے چچا حمزہ کو کوئی یاد کرنے والا، رونے والا، ماتم کرنے والا نہیں. ثم نام فاستنبه وهن يبكين. پھر وہ سو گئے. جب بیدار ہو گئے تو سنا کہ عورتیں جو ہیں اب حمزہ کے لیے، عورتوں کو جب پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ حمزہ کی ماتم کیا جائے، تو مدینہ والوں نے حمزہ کی ماتم کرنا شروع کیا. فہن، اب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حسن اللہ یاری نے اہل سنت کی کتاب سے ثابت کر دیا ہے کہ زنجیر زنی اور ماتم زنی اسلام کا حصہ ہے. تو جیسے کہ انہوں نے کتاب سے بھی دکھایا ہے کہ اہل سنت کی کہ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کرنے کے لیے کہا. تو اس پہ آپ کی کیا رائے، کمنٹ میں